میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کے ہمارے اس درس قرآن کو جو موسوم ہے درس اخلاق کے ساتھ، اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور خصوصاً حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد سلیم محاروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جمیع احباب، ہمارے محترم پروفیسر سیف اللہ صاحب، دیگر محبین اور مخلصین یہاں تشریف فرما ہے، اللہ کریم ہم سب کے اخلاق بہتر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، حضور کیوں تشریف لائے۔ حضور کی آمد کے بہت سارے مقاصد ہیں، حضور کی بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان سب پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے ایک نشست میں، مگر ایک بنیادی مقصد جو آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ میں تمہاری اخلاقی تربیت کو مکمل کر دوں۔ تو حضور کی آمد کا ایک بنیادی مقصد ہمارے اخلاق کی اصلاح ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اخلاق کسے کہتے ہیں، خلق کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ یہ جو ہماری باہر والی شیپ ہے نا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، یہ بیرونی سٹرکچر ہمارا جو باڈی، اس کو خلق کہتے ہیں۔ باہر سے جو کچھ ہے وہ خلق ہے، اور جو اندر ہے ہمارے اصل انسان جو چھپا ہوا، جس کا باہر سے پتہ نہیں چلتا، عمومی طور پہ دیکھنے میں بندہ ہی نظر آئے گا، مگر جب آپ اس سے معاملہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بندہ ہے ہی نہیں۔ دیکھنے میں آپ کو وہ عجیب سا لگے گا، مگر جب معاملہ اس سے کریں گے، کوئی کاروبار یا دیگر یا بات چیت، تو پتہ چلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اندر سے سونا ہے، یہ تو ہیرا ہے۔ وہ آپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا جی فلاں بندہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے جانتے ہو؟ جی جی وہ بڑا نام ہے جی اس کا، بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے سفر تو نہیں کیا۔ اچھا اس سے کبھی لین دین، کوئی کاروباری، کوئی تمہاری اس کے ساتھ ٹریڈ بزنس ہوا ہو؟ اس نے کہا نہیں جی یہ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیا پتا وہ کیسا بندہ ہے؟ بھئی بندے کا پتہ تو تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہو، یا تب آپ کو پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو۔ اس وقت اس کے اندر کی جو کیفیت ہے، وہ جو تصویر سامنے آتی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور وہ جو اندر والا انسان ہے، اس خلق کی جمع اخلاق ہے۔ تو حضور کے آنے کا مقصد ہماری بیرونی شیپ کو بھی اسلام کے مطابق کرنا تھا، اور ہماری اندرونی کیفیات کو بھی اخلاق عالیہ عطا فرمانے تھے۔ اچھا، سب سے بڑی، ابھی پرسوں میرا ایک پروگرام تھا ٹی وی پہ، تو وہاں بھی میں نے عرض کی کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کی سیرت پاک کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ حضور جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ہر وہ عمل جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ حضور نے کر کے دکھایا. حضور نے فرمایا نا لوگوں سے کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، تو سرکار نے پہلے خود کر کے دکھائے. یعنی آپ دیکھیں بیٹی سے زیادہ نازک رشتہ کس کا ہوتا ہے، اور حضور کی بیٹی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ جب ہجرت کے لیے مدینہ طیبہ آنے لگیں تو ایک کافر نے، حبار بن الاسود نے آپ کا گھوڑا اونٹ روکا اور نیزہ مارا جو ان کے لگا اور وہ اونٹ سے گر پڑی، اور وہ پریگننسی کی کیفیت میں تھیں، وہ بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. اس تکلیف میں آپ بھی بعد میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا تو وہ بندہ آپ کے سامنے آیا بعد میں جیرانہ کے مقام پہ. اس نے کہا جی میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے بھاگنے کے لیے، مجھے کہیں پناہ نہیں ملی، مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے حبار بن الاسود اپنی بیٹی سگی بیٹی کے قاتل کو حضور نے معاف فرما دیا. قرآن مجید کے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے، اور یہ حسن اخلاق کو بیان کرنے میں کمال ہے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. خذ العفو، معذرت کو قبول کیجئے گا. اگر کوئی حضور آپ سے معافی مانگے آ کے، اس کی معافی کو آپ نے قبول کر لینا. پہلی چیز وأمر بالعرف، ہر حال میں خیر بانٹنی ہے، خیر کا حکم دینا ہے، بھلائی اور اچھائی کا حکم دینا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے آپ نے اپنا منہ موڑ لینا ہے. اس آیت میں 3 اخلاق کی باتیں ہیں. آج ہم وہ 3 سیکھ لیں، وہی کافی ہیں. ایک ہی بات سیکھ کے اس پہ عمل کر لیں کافی ہے. آج کے درس اخلاق میں وہ بنیادی طور پہ 3 چیزیں جو اللہ کریم نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا. حبیب خذ العفو، جب کوئی آپ سے معافی مانگنے آئے آپ اسے معاف کر دیں. وأمر بالعرف، جب بھی آپ بات کریں تو آپ کی زبان سے خیر نکلے، دوسرے کی بھلائی نکلے، فتنہ شر نہ نکلے، صلح کی بات نکلے، لڑائی اور دوسروں کی دل آزاری کی بات نہ نکلے، پیار اور محبت کی آپ بات کریں، اخلاق عالیہ کو رواج دیں. وأمر بالعرف، جب بھی بات کریں تو آپ خیر کی بات کریں، جب بھی حکم دیں تو لوگوں کو خیر کا حکم دیں. وأعرض عن الجاہلین، اور حبیب جاہلین سے منہ موڑ لیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جاہلین سے کیا مراد ہے؟ ہم اردو میں عمومی طور پہ جاہل اسے کہتے ہیں جو عالم نہ ہو، جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو ہمارے ہاں جو خواندہ کی جو تعریف ہے اس پہ پورا نہ اترتا ہو. اللہ کریم جمیع اہل علم کو سلامت رکھے. تشریف رکھیں تمام احباب. جاہل ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، مگر عربی میں جاہل اسے نہیں کہتے. قرآن جس پیرائے میں بات کر رہا ہے، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جس کے پاس حلم نہ ہو. علم نہیں، حلم. حلم جو ہوتا ہے نا، یہ علم کی انتہا کا نام ہے. علم جب اپنی انتہائے معراج کو پہنچتا ہے تو حلم بن جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی
جب اس سے کوئی بات مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ چیز ہے مگر اس پہ مزید بھی تحقیق کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس پہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس پہ فلاں کا قول بھی یہ ہے. نرمی ہوگی، فوری طور پہ سختی نہیں ہوگی. خذ العفو وامر بالعرف. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا واعرض عن الجاہلین، جاہلین سے آپ منہ موڑ لیں، تو یہاں جاہلین عالمین کے مقابلے میں نہیں ہیں، علماء کے مقابلے میں نہیں ہیں. یہاں جاہل سے مراد متشدد طبقہ ہے، وہ سخت ترین افراد ہیں. اس سے مراد جو اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں اور جن کا ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کو پھنسانا ہے، میں نے اس کو تنگ کرنا ہے، میں نے یہاں پہ شرارت کرنی ہے. آپ کو ہر مکتبہ فکر میں، ہر جماعت میں، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ مل جائیں گے جن کا مقصد صرف فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، شرارت پیدا کرنا، کسی نہ کسی انداز میں جو اچھا دین کا کام ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنا، منفی سوچ. اس کو جہل کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بلا وجہ جو ایسی تنگ کرنے والے، ان سے منہ موڑ لیں، ان سے تکرار نہ کریں، ان سے بحث نہ کریں. یہ کہیں گے آپ اس بات پہ مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. نہیں حبیب آپ اس چکر میں نہ پڑے، آپ اپنا دین کا کام کرتے جائیں. یہ علماء کے لیے بھی ہے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ بے مقصد اور بے فائدہ بحثوں میں نہ الجھیں، وہ مفید کام کریں، فائدہ مند کام کریں، خیر والا کام کریں، وہ کام کریں جس سے لوگوں کا بھلا ہو. ایسی ابحاث میں نہ الجھیں جس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں، اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، قوم کا وقت بھی ضائع کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم جو ہے وہ بد اخلاق ہوگی. اس طرف توجہ دیں. اب یہ 3 بنیادی کام ہیں: معافی دینا اور خیر بانٹنا، اور تیسرا جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان سے ٹکرانے کی بجائے، الجھنے اور مناظرے کے چیلنج قبول کرنے کی بجائے ان سے اپنا رستہ موڑ کر سائیڈ سے ہو کے نکل جا. 3 چیزیں بنیادی اخلاق ہیں. ان میں پہلی چیز آپ دیکھیں العفو، معاف کرنا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. اللہ کریم کا ایک نام العفو ہے، معاف کرنے والا. ایک نام الغفور ہے، معاف کرنے والا. ایک نام الغفار ہے، معاف کرنے والا. ایک نام الرحیم ہے، رحم کرنے والا. ایک نام الرحمان ہے. ایک بڑی خوبصورت بات، آگے تشریف لے آئیں، یہاں آ جائیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں ہمارے پاس. ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو کروڑ باتوں کی ایک بات ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث پاک میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ. اپنے آپ کو اللہ کریم کے اخلاق میں ڈھال دو. تخلقوا، وہ اخلاق آپ اختیار کر لو باخلاق اللہ، جو اللہ پاک کے اخلاق ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کریم کے اخلاق کون سے ہیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے. اللہ کریم کے اخلاق، ویسے بظاہر تو ڈر لگتا ہے جملہ بولتے ہوئے، مگر اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جیسے رب کے اخلاق ہیں تم ویسے بن جاؤ. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام پڑھ لو. اسماء حسنہ جو اللہ کریم کے نام ہے نا، تو وہ 99 نام آپ قرآن مجید کے شروع میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کمپنیوں نے جو چھاپے ہوئے ہیں تو سائیڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں. روزانہ 5 نام یاد کرنا شروع کر دیں. وہ نام اور ان ناموں کے معنی وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کریم کے 99 نام حفظ کر لیے اور ان کو پڑھتا رہا تو قیامت والے دن یہ نام اس کو جنت میں لے جائیں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے جنتوں نے.
دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو نام آپ اللہ کریم کے پڑھیں گے نا تو اللہ کریم کے ناموں میں اس کی شخصیت چھپی ہوئی ہے، اس کے اخلاق اس ناموں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کے نام کیا ہیں تو اس کی بھی 3 کیٹیگری ہیں، یعنی ایک ہے اس کی صفت رحم، تو صفت رحم کے تحت بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، یعنی الرحمن، الرحیم، الودود، الکریم، الخیر، البر، الغفار، الغفور، یہ سارے نام اس کی صفت رحم کے تحت آتے ہیں۔ اور کچھ اس کی صفت خلق ہے جس میں خالق ہے، الباری ہے، المصور ہے، یہ سارے نام اس صفت خلق کے تحت آتے ہیں۔ اور ایک اس کی صفت توحید ہے، واحد، تو واحد ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، یہ سارے نام اس کی صفت حمد کے تحت آتے ہیں۔ تو جس وقت آپ صفت رحم کو دیکھیں گے اور دیگر اللہ کریم کے اسماء، تو ان اسماء سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ اب وہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ کریم کے اخلاق آ گئے۔ میں مثال دیتا ہوں، شاید بات تھوڑی مشکل ہے دوستوں کے لیے، میں آسان کر دوں۔ مثلا اللہ کریم کا ایک نام ہے ستار العیوب، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے بن جائیں۔ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ خبر ابھی بنتی نہیں ہے اور چھپ پہلے جاتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی میں تھوڑا سا نقص نظر آیا اور اڑا دیا، تھوڑی سی خامی نظر آئی اڑا دی، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی وقت خبر لگ جاتی ہے ارد گرد۔ اب وہ بیچارہ وہ پچھتاتا رہے۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ بیچارے 30 سال انہوں نے، مثال ہے، امامت کی اور نیکی کا وہ دعوت دیتے رہے، تو ایک دن وہ پنڈ میں نا چک میں کٹ ہوا اور چودھری صاحب ان کا کوئی صندوق چوری کر کے لے گیا۔ انہوں نے کہا جناب وہ صندوق چوری ہو گیا، تو وہ جو وہاں کا جو خادم تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے تلاش کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے 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 اس نے کہا جی وہ مولوی صاحب دے گھروں پھڑیا گیا، اتوں لب گیا جی۔ اب وہ جتنے بندے تھے وہ سارے وہ حضرت صاحب کو گالیاں دینے لگے، توہین کرنے لگے، ہماری تو نمازیں ضائع، یہ ہے وہ ہے، وہ کرتے کرتے خیر وہ بندے سارے وہ کرتے کرتے جب چلے گئے، وہ حضرت صاحب سوچ میں پڑ گئے، یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، ساری زندگی کی میری جو محنت ہے وہ تو ضائع ہو گئی۔ وہ بعد میں وہ جو اس کا نوکر تھا وہ آیا، اس نے کہا جی وہ جو پرانے مولوی صاحب تھے نا جن کا مکان ہم نے اپنا دیہات سے باہر بنایا ہوا تھا، وہ 10-15 سال پہلے جو تھا وہ بعد میں خالی کرا کے پھر ہم ادھر آ گئے تھے، وہ اجڑا ہوا، اب جو خالی وہ اس میں سے ملا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اب جو مرضی کر لو، جو عزت جانی تھی وہ چلی گئی۔ ستار العیوب بن جائیں، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ کسی میں عیب ہے بھی تو میرے حضور فرماتے ہیں من ساتر مسلمن ساترہ اللہ لہ یوم القیامہ، اگر کسی میں عیب تمہیں نظر آ گیا ہے اور تم نے اس عیب کو ڈھانپ دیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اسلام کا یہ درس ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ ایموشنل بلیک میل کریں اور اس کے عیوب جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور دکھائیں، نہیں، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار قحط کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے نا، پوری اپنے وہ لوگوں کو بارش نہیں ہوتی تھی، تو وہاں نماز استسقاء کے لیے دعا کرتے رہے، یا اللہ بارش بارش۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، میں نے اس وقت تک بارش نہیں بھیجنی جب تک اس آپ کی مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جو چغل خور ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لڑاتا ہے، فتنہ آدمی ہے، جب تک وہ اس مجلس سے نکل نہ جائے میں نے اس وقت تک کسی کی توبہ قبول نہیں کرنی، کوئی بارش نہیں ہوگی۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام
آپ نے عرض کی یا اللہ وہ بندے کا نام بتا، وہ ہے کون سا، ہم اسے باہر نکالیں؟ فرمایا جو کام وہ کرتا ہے وہ میں شروع کر دوں؟ نہیں، اس میں عیب ہے لیکن میں تو نہیں نا اس کا عیب بتاؤں گا، یہ اللہ کے اخلاق ہیں، اللہ پاک کے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا بھی آپ میں کوئی بندہ ایسا ہے جو چغل خور ہے، گناہ کرتا ہے، وہ جب تک نکلے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہوگی، تو وہ نکل جائے۔ آپ نے یہ کہا، کوئی بندہ نہ نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ وہ بندہ تو نکلا نہیں، تو یہ بارش کیسے پھر شروع ہو گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا اصل میں نا اس بندے نے دل ہی دل میں نا مجھ سے معافی مانگ لی۔ دل ہی دل میں اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گندا بندہ ہوں، مجھے اپنے عیبوں کا پتہ ہے، یہ اتنی برادری میری اکٹھی ہوئی ہے، پورے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں سارے، سب کے سامنے مجھے ننگا نہ کر، تو میں تجھ سے پکی توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، یہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، میرا پردہ رکھ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو تو کہتا تھا وہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، بندہ تو نکلا نہیں، بارش کیسے ہوگی؟ فرمایا اس نے پکی توبہ کر لی، توبہ کر لی ہے، ہم نے بارش کر دی۔ یا اللہ وہ ہے کون سا، بتا تو صحیح۔ فرمایا جب وہ گناہ گار تھا ہم نے تب نہیں بتایا، اب تو وہ نیک ہو گیا ہے، اب تو اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، اب ہم اس کا عیب کیسے بیان کر دیں؟ یہ میرے رب کے اخلاق ہیں، اس کے اخلاق اپنائیے۔ اللہ کریم کے اخلاق ہیں العفو، معاف کرنا، ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات اتنی رحیم و کریم ہے۔ ایک بندہ ہے قرآن مجید میں، اس کا نام ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ قارون، دولت قارون محاورہ بھی بولا جاتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چاچا زاد بھائی تھا، کیا موجود ہے؟ اس نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ تورات کا بھی بڑا قاری تھا، بڑی اچھی تورات کی تلاوت کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، قابل آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عزیز بھی تھا، غریب آدمی تھا، اور جب یہ غریب تھا نا اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، ہر بندے سے جھک کے ملتا تھا، محبت سے ملتا تھا، ہر بندے سے پیار محبت کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، غربت بڑی ہے، حال بڑے برے ہیں، دعا کریں کسی طریقے سے پیسے مل جائیں تو میں بڑا دین کا کام کروں گا، میں بڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھ لینا پھر خراب نہ ہو جانا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تجھے نا سونا بنانے کا گرد سکھا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سونا بنانے کا طریقہ بتا دیا، اس نے جا کے جناب وہ نسخہ استعمال کیا، سونا بن گیا، سونا بنانے کا اسے طریقہ آ گیا۔ اب جناب اس نے کاروبار شروع کر دیا، بزنس شروع کر دیا، روزانہ سونا بناتا، کام بڑھاتا گیا، بندے بڑھاتا گیا، اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا، اتنا مال کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ ایک بہت بڑی جماعت، قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ 70 اونٹ ان پہ چابیاں، اور پھر وہ خزانے کتنے ہوں گے، اتنا مال آ گیا۔ اور جیسے ہی مال آیا نا اس کے وہ اخلاق جو ہیں وہ سب چلے گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، اخلاق وہ نہیں ہوتے جب آپ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو وہ میٹھی زبان سے آپ کا چیک اپ کرتا ہے، سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اور پھر کوئی آپ سے پیار سے بات کرے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔
آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اسکول میں جاتے ہیں اور استاد آپ پہ شفقت کی نگاہ سے محبت کے ساتھ پڑھاتا ہے، یہ حقیقی اخلاق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 10,000 دے کے ٹیوشن پہ اسے گھر بلائیں اور اس آپ کے ساتھ جو لب و لہجہ وہ اختیار کرتا ہے۔ دولت جو ہے نا یہ بندے کے اخلاق ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ ایک شعر تھا نا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ نئی نئی دولت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کے پاس دولت بڑی اکٹھی ہو گئی، پیسہ بڑا آ گیا، بندہ بگڑ گیا، اخلاق اس کے وہ گئے، وہ جناب بڑے غرور کے ساتھ ہر بندے سے کلام کرنا، خادموں کے ساتھ حد تک امیز رویہ اختیار کرنا، اور ہر بندے کو دولت کے معیار پہ پرکھنا، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ اس کا لب و لہجہ اور ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا 3 برائیاں جس بندے میں ہے دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہے۔ 3 برائیاں، ان میں پہلی برائی بخیل ہونا، دوسری برائی خواہش نفس کی پیروی کرنا، نفس نے کہا یوں کر چل بھائی، نفس نے کہا چل بھی آج یہ کھانا ہے چل بھائی، نفس نے کہا آج وہاں جانا ہے چل بھائی، نفس خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور تیسرا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوزخ کے لیے کافی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو خود پسندی ہے نا، کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس علم بڑا ہے، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میرے پاس حسن بڑا ہے، یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں تکبر کی۔ پیسہ، میں مالدار ہوں، تیرے کول کی ہے، تیرے کول کی ہے، میں میری زمین ہے، پیسہ، دولت، زمینیں، اس وجہ سے لوگ غرور کرتے ہیں۔ علم کی وجہ سے بڑے بڑے اہل علم گمراہ ہو گئے، علم نے، تکبر نے تباہ و برباد کر دیا، حسن اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور حسب نسب، میری برادری اونچی ہے، تم تو کمی ہو، میں یہ ہوں، تم یہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے، خود پسندی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ عبادت بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، 70 سال، اور ایک بار آپ کہہ دیں کہ میں تجھ سے افضل ہوں، میں آگے، سارا بیڑا غرق۔ اس سے بچنا ہے۔ تو قارون کے اندر یہ بیماری آ گئی، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ جب پیسہ آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات برکات نے بھی دیکھا کہ اس کے تیور بدل گئے ہیں، آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر چونکہ اب وہ بڑا آدمی بن چکا تھا، اب وہ خود اسے جو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ خود سمجھانا شروع کر دیتا۔ حضرت ناسے جو آئیں دیدہ و دل فرش راہ، پر مجھے اتنا تو سمجھائیں کہ سمجھائیں گے کیا، ناسہا مت کر نصیحت۔ قبلہ شاہ جی بھی ادھر بیٹھے، شاہ جی یہاں تشریف لے آئے، مہربانی کر آپ یہاں آئے، آ جائیں۔ ناسہا مت کر نصیحت، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب آپ بھی یہاں تشریف لے آئے، آگے آگے۔ ناسہا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی کے جانور اور تمام چیزیں تھیں تو ان کا جو آپ نے فنانس منسٹر وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا دیا کہ تمام جتنے بھی لوازمات ہیں حضرت ہارون کے پاس جمع ہوں گے۔ تو قارون کہنے لگا کہ نہیں جی، آپ نے اپنے گھر میں نبوت رکھ لی اور ادھر ان کو ساری آپ نے خلافت دے دی، تو مجھے تو کچھ نہیں دیا۔
آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ اوپر سے فیصلہ آیا ہے، رب نے جو فرمایا میں نے تو وہی کیا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں رب نے فرمایا بھی ہے یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم سارے اپنے اپنے عصا جو ہے نا، ڈنڈے، یہ یہاں رکھو اور دھیان رکھنا، رات نگرانی بھی کرنا، اپنے عصے کی گاڑ دو ڈنڈے کو۔ اور یہ ہے حضرت ہارون کا ڈنڈا، ان کا عصا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا سب کے عصا جو تھے وہ ویسے ہی کھڑے تھے، حضرت ہارون کا جو عصا تھا نا، ڈنڈا، وہ سرسبز و شاداب ہو کے اس پہ پھل لگ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو، یہ ہے بارگاہ رب العزت میں قبولیت۔ خیر اس نے بے ادبی کی، موسیٰ علیہ السلام اس وقت برداشت کر گئے۔ اس کو حضرت ہارون سے حسد ہو گیا۔ اب یہ جو حسد ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ شیطان مردود کیوں ہوا تھا؟ اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا، میں ان کو سجدہ کروں، اس ابا واستکبرا، تکبر کیا، غرور کیا، تباہ و برباد ہو گیا، ساری محنت گئی۔ یہاں قارون کو حضرت ہارون سے حسد ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی پلاننگ شروع کر دی۔ اچھا، اس نے ایک بڑی ہی گھٹیا حرکت کی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام گھٹانے کی سازش شروع کر دی۔ آپ نے نا جب زکوٰۃ کا حکم ملا تو آپ نے سب کو کہا کہ اپنی اپنی زکوٰۃ دو۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ آپ نے قارون سے کہا قارون بھائی تیرے پاس اتنا خزانہ ہے تو تم بھی اپنے خزانے کی زکوٰۃ دو، ہمیں حکم ملا ہے کہ امیروں سے لے کے ہم نے غریبوں کو تقسیم کر دینی ہے۔ نبی خود تو زکوٰۃ نہیں لیتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اولاد پہ بھی زکوٰۃ حرام کر دی، تاکہ کوئی اسلام پہ یہ تانا نہ دے نبی پاک کی ذات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دین نکالا ہے۔ سادات کی خدمت کریں، بے پناہ خدمت کریں، اور یہ یاد رکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں، سادات کی خدمت، اہل علم کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، یہ وہ برکت والی چیزیں ہیں جن سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جب کہا نا کہ مجھے زکوٰۃ دو، میں نے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، تو فرعون نے جب حساب لگایا نا کیلکولیشن کی، تو اس نے کہا کہ میرے تو وہ اتنے اونٹ اور اتنے میرے خزانے اور اتنا سونا اور اتنا چاندی، یہ تو زکوٰۃ میں نکل جائے گا۔ تو اس نے کہا جی مجھے موقع دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے موقع دیتے ہیں، سوچو۔ اس نے جا کے برادری اکٹھی کر لی، لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا پہلے کہتا تھا میرا کلمہ پڑھو، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، پھر کہا میرے بھائی کو مانو، ہم نے اسے بھی مان لیا، اب کہتا ہے کہ مال دو، معاذ اللہ، اب یہ ہمارا مال بھی چھیننا چاہتا ہے، تو سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پروپیگنڈا وار جو ہے نا یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، برادری کو، انہوں نے کہا کہ انکار کر دو، ہم نہیں دیتے پیسے۔ جب انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا تم ایسے نہ کرو، یہ میں نہیں لے رہا، میرے رب کا حکم ہے، غریبوں نے لینا ہے، تم نے خود ان غریبوں کو تقسیم کر دو، ہم نہیں دیتے آپ کو، ہم نے دینا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے اس سے بھی خطرناک سازش یہ کی کہ قارون نے ایک عورت تیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ ایک عورت کو اس نے پیسے دیے اور اسے کہا کہ یہ پیسے میں تجھے دیتا ہوں، کل جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کریں گے نا، ہم اس وقت تمہیں کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ گناہ کا الزام لگا دو، معاذ اللہ ثم معاذ۔ تیاری پوری کر لی انہوں نے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے تقریر کی، بیان کیا، آپ نے کہا کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جو کسی پاکیزہ عورت پہ تہمت لگاتا ہے اس کے خلاف غلط تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جو زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار دیا جائے۔ تو قارون نے جب یہ بات سنی تو فوری بولا کہ یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟
آپ نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے ہے. اس نے کہا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا بالکل سب کے لیے. اس نے کہا پھر آپ کے بارے میں تو کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ فلاں جو عورت ہے. آپ نے فرمایا اسے لایا جائے، میرے سامنے لاؤ. اس عورت کو جب سامنے لایا گیا نا، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ان کی طبیعت میں جلال تھا. موسیٰ علیہ السلام نے نا اس عورت کی طرف جب غصے کی طرف دیکھا نا کہ بتا حقیقت کیا ہے ورنہ ابھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ڈر گئی. اس نے کہا جی سچی بات ہے مجھے معاف کر دیں، اس نے مجھے رات پیسے دیے تھے قارون نے آپ پہ الزام لگانے کے، یہ پیسے یہ بھی میں پھینکتی ہوں، مجھے معافی دے دیں. جب پوری برادری نے سن لیا، آپ نے اس عورت سے کہا تو چلی جا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گئے سجدے میں، یا اللہ یہ بندہ اس پہ مجھے اختیار کامل دے دے، اس پہ مجھے اختیار کامل دے دے. آپ نے فرمایا ہاں بھئی کون کون اس کے ساتھ ہے؟ اب سارے بھاگ گئے. اللہ کریم نے فرمایا جا پیارے موسیٰ میں نے تیرے اختیار میں سب کچھ دیا. جب آپ کو اللہ کریم نے یہ فرمایا نا تو آپ نے اس وقت فرمایا زمین اس بدبخت نے نبوت کے منصب کی توہین کی ہے. نبوت کا جو منصب ہے نا اس کی توہین کی ہے، اس کو نگل جا. بس جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو زمین نے اسے کھینچ لیا. جب نیچے کھینچا تو اب یہ رونے لگا، اب اسے پتہ چل گیا کہ عذاب آ گیا. اب معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا میں آپ کا چاچے کا بیٹا ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں آپ کا یہ ہوں، میں مجھے معاف کر دے، ایک بار معاف کر دے. آپ نے فرمایا کوئی معافی نہیں. زمین اسے نگل نگل نگل، زمین اس کو نگلتی گئی نگلتی گئی. موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، وہ معافیاں مانگتا گڑ گڑاتا گیا. کہا جو اس کا سونا چاندی اونٹ زیورات محلات چابیاں سب جائیں اس کے سر کے اوپر، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر، اور قیامت تک اسی طرح وہ دھنستا جائے گا. اور اس کا سارا سونا چاندی وہ سارا اس کے اوپر وزن بن کے ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رہے گا. 3-4 باتیں اس سے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو جو نبیوں کی بے ادبی کرتا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. دوسرا، نبی کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، نبی کا قریبی رشتہ دار بھی ہو، جب تک وہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرے گا تب تک کامیابی نہیں ہے. بے شک بے شک. نبی کے رستے پہ چلنا پڑے گا. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دولت ہے نا دولت، اس کی دعا ضرور کریں مگر یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں استعمال کی صحیح توفیق دے. غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، خود پسندی نہ آئے، دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا یہ نہ پیدا ہو. اور اگلی بات جس کے لیے میں نے یہ گفتگو کی تھی، جب پھر قارون ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، سارا مال بھی چلا گیا، اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ اب تم راضی ہو؟ جی یا اللہ بالکل صحیح ہوا ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک بات کہوں؟ جی یا اللہ. فرمایا یہ جب گڑ گڑا کے آخری لمحے اس طرح کر رہا تھا نا، میں نے چونکہ اس کا اختیار تمہارے حوالے کر دیا تھا. پیارے موسیٰ اگر یہ اس کیفیت میں مجھے کہتا نا تو میں اسے چھوڑ دیتا. ہائے 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 اللہ ہائے ہائے. چونکہ میں نے یہ آپ کے سپرد کر دیا تھا، اور جو چیز میں نے آپ کے سپرد کر دی تھی اس میں میں نے پھر اپنی طرف سے نہیں، چونکہ میری آپ سے بات ہو گئی تھی، اگر یہ میرے سپرد میں ہوتا نا تو جس طرح یہ آخر میں رویا تھا نا میں اسے مہلت دیتا. خذ العفو پیارے حبیب
آپ سے کوئی معافی مانگے آپ بھی اس کی معافی کو قبول کیجیے. یہ پہلی چیز ہے خذ العفو. ہم لوگوں کی معذرت سنیں. اور یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ کوئی بندہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ جائے. معاف کر کے کسی پر احسان، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے انتقام لیں. معاف کر دینا 1000 درجے انتقام سے بہتر ہے. بے شک بے شک. دوسروں کو معافی دیں، دوسروں کے لیے وسعت قلبی، وسعت نظری اور آسانیاں ہم پیدا کریں. اور یقین کریں آپ یہ کام شروع کر دیں اپنے اپنے گھروں میں. بیوی شوہر کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی تلخیاں ہیں جن کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں. اللہ بہن بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. ابھی پرسوں ہی میرا ایک پروگرام تھا ٹی وی پہ بہنوں کے حقوق کے حوالے سے. تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کئی سال گزر جاتے ہیں اپنی بہنوں کا حال تک نہیں پوچھتے. خدمت کرنی تو دور کی بات ہے، فون پر بھی نہیں. ان رشتوں کی قدر کریں. اور اگر بہن نے، بھائی نے، خالہ نے، چاچا نے، ماں باپ، ارد گرد بہن، کسی سے کوئی ایسی تلخ بات ہو گئی ہے، خذ العفو، آپ معاف کریں. دل میں نہ رکھیں، فوری طور پہ معاف کریں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بندہ بندوں کو معاف کرتا ہے اسے میں بھی معاف کرتا ہوں. بلکہ میں پورے درس اخلاق کا آج اگر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں یہ جو مخلوق ہے نا، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق اللہ کا خاندان ہے. اللہ کریم فرماتا ہے تم میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یعنی یہ میرا خاندان ہے اور جو میرے اس خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. یہ ایک نسخہ ہے جسے آپ آزمائیں. کیا جس طرح آپ کا سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کریم کا وہی سلوک آپ کے ساتھ ہوگا. کروڑ باتوں کی ایک بات. جیسے آپ کا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہے، جس طرح آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں رب معاف کر دے گا. آپ سختی کرتے ہیں رب بھی سختی کرے گا. آپ رویہ جو ہے وہ متشددانہ رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. جس طرح آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا. اور جو لوگوں کے سطر ڈھانپے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا سطر ڈھانپوں گا. جو لوگوں کو معاف کر دے گا اس کو میں معاف کر دوں گا. جو لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا. سیدھا سیدھا سا ایک زندگی گزارنے کا اور اپنی آخرت بنانے کا نسخہ ہے. جیسے آپ لوگوں سے کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو آج ہم یہی بات بنیادی طور پہ سیکھی ہے ہم نے کہ خذ العفو، دوسروں کو معاف کریں اور وأمر بالعرف، خیر کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں. کسی کی دل آزاری کرنے کی بجائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے راستے میں کوئی شخص کانٹے بچھاتا تھا روزانہ، تو آپ جب مسجد میں آتے تو اس کے لیے دعائیں خیر شروع کر دیتے. تو لوگ کہتے حضرت وہ آپ کے لیے کانٹے بچھاتا ہے، آپ دعائیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے بھی کانٹے بچھانے شروع کر دیے تو دنیا تو ساری کانٹوں سے بھر جائے گی. ایک کانٹے بچھاتا ہے تو کوئی اٹھانے والا بھی تو ہو. ہاں یہ ہے بنیادی چیز. حضرت ذوالنون مصری وہ اللہ کے عظیم ولی تھے. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری وہ عظیم اللہ کے ولی تھے، اتنی بڑی ہستی کہ جب ان کا جنازہ تھا نا تو پرندوں نے پر سے پر جوڑ کر ان کے جنازے پہ سایہ کیا تھا. سبحان. حضرت ذوالنون مصری ایک بار گزرے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین تھے، محبین تھے، پوری جماعت تھی. دریا کے کنارے دیکھا تو ایک کشتی میں کچھ نوجوان ہیں اور وہ شراب و شباب کی محفل سجائے وہ پی رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے وہ ساتھ کہکہے بھی لگاتے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری آپ نے دیکھا تو آپ کے مریدوں کو بڑی تکلیف ہوئی
اور انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ یہیں کشتی ڈوب جائے، یہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم آمین کہو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہیں گے۔ فرمایا چلو ہاتھ اٹھاؤ، پھر آمین تم نے کہنا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ جس طرح یہاں موجیں کر رہے ہیں نا، جنت میں بھی ایسے خوش ہی رہے، جنت میں بھی خوش ہی رہے۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا آپ نے دعا کر دی؟ آپ نے فرمایا یہ بندے دوزخ میں چلے جائیں یہ بہتر ہے، یہ جنت میں چلے جائیں یہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو جنت میں جانا بہتر۔ فرمایا بھائی دوزخ میں جائیں گے تو شیطان خوش ہوگا، شیطان کی خوشی اسی میں ہے نا کہ بندے کو دوزخ میں ڈال دے، اور جنت میں جائیں گے تو حضور خوش ہوں گے کہ میری امت جنت میں جا رہی ہے، تو حضور کو خوش کریں، ہم شیطان کو خوش کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اس کا رزلٹ فرمایا بھی آ جائے گا۔ دیکھا تو وہ نوجوانوں میں سے کسی نے دیکھا حضرت ذوالنون مصری کو، انہوں نے کہا او بدبخت ہیں ہم، اللہ کے عظیم ولی حضرت ذوالنون مصری وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے وہ بوتلیں پھینکیں، اسی وقت انہوں نے منہ دھویا، آپ کے قدموں سے لپٹ گئے، توبہ کی اور خلوص نیت کے ساتھ ایسی توبہ کی، اور آپ نے ایسی نگاہ فرمائی کہ وہ سارے ولی بن گئے، وہ وقت کے ولی بن گئے، نیک بن گئے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم کسی بچے کسی نوجوان کو دوزخ کا رستہ اور بد دعا دینے کی بجائے دعا دے کر اسے نیکی کے رستے کی طرف لے آئیں، محبت کے ساتھ۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس مشکل رستے میں اگر کہیں اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو ہم نے بجائے ٹکراؤ جو ہمارا اصل مرکز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت و صورت، ہم نے اپنی توجہ اسی طرف رکھنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ آج کی ہماری اس درس اخلاق کی جو ابتدا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ماہانہ انشاءاللہ تعالی یہ درس اخلاق کا ہمارا پروگرام ہوا کرے گا، اور اس میں انشاءاللہ ایک تلاوت اور ایک مختصر نعت، اور اس کے فوری بعد یہ مختصر سا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہمارا جو فوکس ہے اس میں وہ اخلاقیات پہ ہی رہے گا۔ یہ بہت تفصیلی موضوعات ہیں، والدین کے ساتھ کیسے اخلاق، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے اخلاق، بچوں کے ساتھ کیسے اخلاق، معاشرے کے ساتھ کیسے اخلاق، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ کے کیسے اخلاق، اخلاقیات الحرب حالت جنگ کے اخلاق، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ تمام دوست ہر ماہ اس پروگرام کو ضرور آپ اس میں تشریف لائیں، بچوں کو بھی لے کے آئیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہم سب کی تربیت ہو اور ہم سب اپنے اخلاق کو حضور کی عادت کریمہ کے مطابق کر لیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔